نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین وہ روایت فرماتے ہیں علی المنبر یقول قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1 صفحہ نمبر 1. یہ روایت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اس روایت کے حوالے سے، اس حدیث کے حوالے سے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ایک مثال سے سمجھیے. پنکھا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ اس کی بنیاد ہے بجلی ہے یا نہیں ہے. بجلی ہوگی تو پنکھا چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا. یہی بات ہے. پرچہ اچھا ہوا یا نہیں ہوا، اس کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ پڑھائی اچھی کی ہے یا نہیں کی. ایسے ہی میرا اور آپ کا عمل، میری نماز، میرا روزہ، میرا کوئی بھی نیکی کا کام، یہ اچھا ہے یا نہیں ہے، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار، عمل کی بیس نیت ہے. اگر نیت صحیح ہوگی تو عمل بھی صحیح ہوگا. یہ پہلی بات. دوسری بات، نیت جتنی صحیح ہوگی عمل بھی اتنا ہی صحیح ہوگا. تیسری بات، نیت جتنی اعلیٰ ہوگی عمل بھی اتنا ہی اعلیٰ شمار کیا جائے گا. درسگاہ میں بہت سے طالب علم ہوتے ہیں اور ایک طالب علم اس میں سب سے زیادہ ممتاز ہوتا ہے، سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ اس کی پڑھائی ہوتی ہے. ٹیم کے اندر کئی نوجوان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نوجوان ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے اس کی ذہانت ہے، اس کے پیچھے اس کی محنت ہے. ایسے ہی جو بھی عمل جیسا بھی کیا جائے اس کے پیچھے آدمی کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ اس شخص کی نیت اس کے پیچھے کیا ہے. جیسے میں نے اور آپ نے روزہ رکھا تو ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ روزے کی نیت ہے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان. یہ نیت نہیں ہے، یہ نیت کی دعا ہے، یہ نیت کا اظہار کا طریقہ ہے کہ میں وبصوم غد نویت من شہر رمضان، میں رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اور جی میں نماز 4 رکعت عصر کے فرائض کی نیت کرتا ہوں. یہ نیت نہیں ہے، یہ نیت کا اظہار ہے. نیت اصل میں دل کا نام ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے عمل کو نہیں دیکھتے، اللہ تم عمل کرتے وقت کیسے رو رہے ہو اس کو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ دیکھتے ہیں ولکن ينظر الى قلوبکم. لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دل میں نیت ہوتی ہے. عمل میں نیت کا کردار بالکل بنیادی ہے. جیسے کہ درخت کے پیچھے کردار گٹھلی کا ہوتا ہے، ایسے ہی عمل کے پیچھے کردار نیت کا ہوتا ہے. اور نیت میں نے اور آپ نے خود نے کرنی ہوتی ہے. نیت جتنی مضبوط ہوگی عمل بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا. پہلے اس بات کو سمجھیے گا، ہو سکتا ہے بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو. بات سمجھیے گا. ہم مسلمان 60 سال 70 سال کی زندگی جیتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور کافر 60 سال 70 سال کی زندگی کفر میں گزارتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، اور یہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضون، اللہ کے راضی ہونے کے بعد بھی جنت میں رہیں گے. اور کفار ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کے بعد بھی جہنم میں رہیں گے، اور ان کے اوپر یہ عذاب رہے گا، لیکن ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کبھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ مسلمان 50 سال کا ہے تو اس کو 50 سال کی جنت ملنی چاہیے، بھلے سے 50 سال کو ایکسٹینڈ کر دیں لیکن 50 سال کی جنت ملنی چاہیے کہ برابر سرابر ہوتا ہے نا. آپ نے 1 روپیہ دیا، آپ کو کوئی بدلے میں 100 روپے کی چیز دے تو آپ کہیں گے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، 1 روپے کی چیز دو، میرے اوپر کیس تو نہیں کرنا تم نے. ہم 70 سال جیتے ہیں تو جواب میں اجر بھی 70 سال کا ہونا چاہیے. اور کافر
چلیں مسلمان کو اجر دینے میں چلو اللہ کی مرضی، لیکن سزا دینے میں تو سامنے والے کا عمل دیکھا جاتا ہے، اس نے کتنا گندا عمل کیا، اس کے لحاظ سے اس کی پنشمنٹ ہوگی۔ اب اس نے عمل تو 70 سال کیا اور اللہ اس کو ہمیشہ جہنم میں جلائیں گے، حالانکہ اللہ ظلم سے پاک ہے، ناممکن ہے اللہ ظلم کریں۔ دیکھیں یہاں پر بنیاد بنتی ہے نیت، کہ کافر کی نیت اور اس کے ذہن میں ارادہ یہ ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے گا اسی حالت میں رہے گا، لہذا اس کی نیت اور اس کا غیر اختیاری ارادہ، یعنی کہ دل کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا اسی حالت پہ رہوں گا، یعنی لامتناہی زندگی گزاروں گا تو اسی حالت میں گزاروں گا۔ اور آپ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا ارادہ کیا ہے کہ جب تک جئیں گے ایمان پہ جئیں گے، یہ نہیں کہ اگر 100 برس کا ہو گیا تو پھر یہودی ہو جاؤں گا نعوذ باللہ، اور اگر 100 برس 200 برس کا ہو گیا تو عیسائی ہو جاؤں گا نعوذ باللہ، اور 300 برس کو، ایسی کسی کی کوئی نیت اور کوئی ذہن میں کوئی بات نہیں، جب تک جیوں گا ایمان سے جیوں گا، اس حالت کو اچھا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کفر میں چلا جاؤں، کسی کو وسوسہ آتا ہے الگ بات ہے، لیکن یہ نیت نہیں ہوتی۔ لہٰذا مسلمان کو ہمیشہ کی جنت اس نیت کی وجہ سے ہے، اور مسلمان اور کافر کو ہمیشہ کی جہنم اس نیت کی وجہ سے ہے۔ تو سمجھ لیں ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہماری نیت کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو نیت اتنی مضبوط اور بنیادی چیز ہے۔ اب نیت کو صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کسی بھی عمل میں کیا ہونی چاہیے؟ ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، اس میں ایک صحابی کا واقعہ ہے، حضرت مہاجر ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ذکر نہیں ہے، ان کو مہاجر ام قیس کہتے ہیں۔ ام قیس ایک عورت کا نام تھا۔ اس عورت نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہجرت کر کے مدینے آ جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ چنانچہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ہجرت کر رہے ہیں تو میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر لیتا ہوں اور ہجرت کر کے وہاں جا کے شادی بھی کر لوں گا۔ تو یہ نیت مکس ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی کو جب اللہ نے اطلاع فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے میں حدیث سنائی کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا، جس کی ہجرت یعنی دنیا، عمل کی نیت دنیا کمانا تھا، یصیبھا، اس کو دنیا مل جائے گی، او امرأۃ، یا کسی نے نیت عورت کو حاصل کرنے کی، یتزوجھا، اور اس نے اس سے شادی کر لی، اس کا معاملہ ختم ہوا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، ہر عمل اس کی نیت کے مطابق ہوگا، ہجرت بھی اس کی نیت کے، لہذا اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ الہجرت یہدم ما کان قبلہ، یعنی ہجرت کی وجہ سے جو گناہ معاف ہونے تھے وہ آپ کے معاف نہیں ہوں گے، آپ کو دوبارہ توبہ کرنی چاہیے۔ معاملہ یہ قصہ بتا کے، یعنی اس صحابی نے اس عورت کی وجہ سے ہجرت کی تو ان کو تنبیہ کرنا مقصد تھا کہ اپنی نیت کو صحیح کرو، عمل کا مدار نیت پر ہے، لہذا تمہاری ہجرت کا کوئی ثواب تم کو نہیں ملا۔ بس ایسے ہی عمل کے اندر، جیسے روزے کے اندر دل میں ارادہ کیا ہے، ہمارے بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، کچھ ذہن میں بات ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کچی پکی ہوتی ہے۔ اس کچی پکی بات کو پکا کرنا ہوتا ہے، پکا ایسے کرنا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار بھی۔ روزہ کس لیے رکھا ہے آپ نے، میں نے، اور پیاس لگی ہے اور بھوک لگی ہے، آپ کو بھی لگی ہے، سب کو لگی ہوئی ہے، جن بچوں نے روزہ رکھا ان کو بھی لگی ہوئی ہے، تو بھئی عورتوں نے روزہ رکھا ان کو بھی لگی ہے۔ کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے کہ روزہ ہے۔ بھی کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے کہ روزہ نہیں، کیوں نہیں کھا رہے؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹنے سے اللہ ناراض ہوں گے۔ بنیادی بات ہر ایک کے دل میں یہ ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنا، چاہے کیسی کچا مسلمان ہے، چاہے کیسی بدعمال ہے، چاہے بے نمازی ہے، ہر ایک کے دل میں نیت ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، چاہے تھوڑی بہت نیت ہو لیکن ہوتی ہے۔ اب اس نیت کو بار بار تکرار کرنے سے یہ نیت پختہ ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں کسی کی نیت پختہ نہیں ہوتی، ابتدا میں کوئی پکی، جب بچے نماز پڑھنے آتے تو ساتھ ابا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابا سجدہ کر رہے لوگوں کو، تو کیا اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ایسی ابتدا میں کسی کی نیت اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اس نیت کو بار بار دہرانے سے، اللہ جی تیرے لیے بھوکا ہوں،
اللہ جی تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ جی تیرے لیے رکوع کر رہا ہوں، اللہ جی تیرے لیے ٹانگیں تھک رہی ہیں، اللہ جی تیرے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ بھلے سے خیالات ادھر ادھر کے آتے ہیں لیکن بار بار اس نیت کو دہراتا رہے، دل ہی دل میں، زبان سے دہرائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر دل ہی دل میں دہراتا رہے گا، کیونکہ زبان سے جب دہراتا ہے اذا تکرر تقرر فی القلب، کہ جب کوئی چیز زبان سے دہرائی جاتی ہے تو بات دل میں اتر جاتی ہے۔ تو نیت کی تصحیح ضروری ہے۔ جب نیت بار بار صحیح ہوتی ہے، جیسے روزہ افطار کرتے ہیں تو روزے افطار کرنے کی جو دعا ہے، اگر کوئی دعا پڑھے بغیر کھجور کھا لے گا تو روزہ افطار ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دعا پڑھے گا تب ہی روزہ افطار ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ایسے ہی تو سمجھ لیں کہ اصل اس کے پیچھے دل کا ارادہ ہے۔ دل میں جو ارادہ ہوگا اس چیز کا نام نیت ہے۔ اب اپنے آپ کو کچھ 3 4 5 منٹ کے لیے ٹٹولیں کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ اگر وہ ارادہ اچھا نہیں ہے اس کو صحیح کریں کہ اللہ جی پہلا ارادہ ٹھیک نہیں تھا، اب میں ٹھیک کرتا ہوں، پہلا ارادہ کمزور تھا اب میں مضبوط کرتا ہوں۔ کچھ 2 4 منٹ اس طریقے سے کریں، اب یقین کیجئے گا عمل میں اتنا مزہ آئے گا، اتنی لذت آئے گی، اتنا سرور آئے گا کہ بار بار جی چاہے گا۔ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کی فوقیت فضیلت پتہ چل جائے تو وہ یہ دعا کرے کہ کاش کہ ساری زندگی رمضان ہو۔ اس کی بنیاد نیت ہے۔ جب آپ اور ہم اللہ کے لیے نیت کریں گے، یقین کیجئے گا اللہ سامنے سے جواب دیتے ہیں۔ ہمیں جواب اس لیے نہیں ملتا کہ نیت میں ہم تصحیح نہیں کرتے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا۔ قبلہ اول کے فتح کرنے کی ابتدا نور الدین زنگی نے کی تھی، جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی تھی۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تھکے ہوئے تھے، 7 تسبیح کیے اور سو گئے، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ نور الدین تیرے 300 کم پہنچے ہیں۔ ہمارا عمل، ہماری نیت یقین کیجئے گا اللہ تعالیٰ طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں۔ خاص طور پہ افطار سے پہلے جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ انسان کے عمل کا انتظار کرتے ہیں۔ بس تھوڑا سا بے دھیانی ہو جاتی ہے، یہاں سے انسان بے دھیانہ ہو جاتا ہے، ورنہ عمل وہ بہت بڑا کر رہا ہوتا ہے، بہت بڑا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ بس نیت کو صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔